استقامت کی بات ہے کہ پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک مستقل مزاجی سے طالب علم کا آنا، طالب علم مدرسے میں آئے گا تو پڑھے گا، طالب علم کا مدرسے میں آنا، پھر استاد کا مستقل مزاجی سے پڑھانا، اور اس کے گھر والوں کا، سرپرستوں کا طالب علم کو مستقل مزاجی سے بھیجتے رہنا، یہ ایک صرف طالب علم کی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں صرف ایک طالب علم کی محنت ہے، اس کارخانے میں کئی افراد کی محنت کار فرما ہوتی ہے تو بچہ حافظ بنتا ہے۔ تشریف فرما ہوتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مجلس کے اندر یہ فلاں شخص جو بیٹھا ہے یہ میرا بھائی ہے، اور آپ کی مجلس میں ہی بیٹھا رہتا ہے، جبکہ میں گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں، باہر محنت مزدوری بھی کرتا ہوں، پیسہ اور مال و دولت کما کر لاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، پورا نہیں ہوتا، تو آپ اس کو اپنی مجلس سے اجازت دیں یہ بھی میرے ساتھ جائے اور میرے ساتھ کمائے۔ یہ ناکارہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ یہیں پر بیٹھا رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کے ساتھ کاروبار کرو، بزنس کرو، اپنی دکان سنبھالو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہیں آدھا ٹائم ادھر چلے جاؤ اور آدھا ٹائم یہیں پر بیٹھو، آدھا وقت وہاں گزارو، آدھا وقت میرے پاس گزارو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو رزق دیتا ہے وہ اس کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری روزی میں خیر و برکت ڈالتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ڈالتا ہے کہ تم وہاں محنت اور مشقت کرتے ہو، اور یہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کی روزی میں برکت دینا، یا اللہ میرے گھر والوں کی روزی میں برکت دینا، میرے گھر والوں کی عمر میں برکت دینا، میرے گھر والوں کو پریشانی اور مصیبت سے بچا کے رکھنا۔ تو بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ روزی روٹی جو کر رہا ہوں میں، یہ میری اپنی محنت ہے، اور محنت اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر اگر روزی روٹی کمائی جاتی تو آج مزدور ہمارا سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ امیر اور مالدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیزوں، یہ جو خیر و برکت کا سامان آج ہمارے اکابرین علماء کرام نے ہمیں دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں اس نیت سے کہ یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔ بچہ قرآن مجید پڑھے گا، یہاں پر خیر و برکت ہوگی، وہاں پر بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، آیتیں پڑھے گا، مدرسے میں خیر و برکت ہوگی، روزی روٹی میں، ٹھیلے پر، دکان پر، آفس میں، مارکیٹ میں، فیکٹری میں، جس جگہ پر بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے یا جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں وہ گھر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح تاروں کے درمیان میں چودھویں کا چاند، ستارے ہوں اور ستاروں کے درمیان میں چودھویں کا چاند ہو، اس طریقے سے اللہ اور فرشتوں کی نظر کے اندر زمین پر وہ گھر نظر آتا ہے فرشتوں، یعنی وہ نور ایسا نکلتا ہے قرآن مجید کا کہ جو فرشتوں کو نظر آتا ہے۔
قرآن مجید پڑھنا یہ بے نوری کی بات نہیں، بے رونقی کی بات نہیں، قرآن تو نور ہی نور ہے، بس ہماری آنکھیں بند ہیں جو اس نور کو دیکھ نہیں سکتی، اور جس دن وہ نور ہماری آنکھیں دیکھ لیں تو پھر ہم قرآن پڑھنا چھوڑے ہی نہ، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑے ہی نہ۔ قرآن کے بڑے تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے بڑے بڑے عاشق گزرے، آج بھی موجود ہیں، آج بھی ایسے موجود ہیں عاشق کی جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آدھے دن میں، پورے دن کے اندر آدھا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بڑا عظیم کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ سب سے عظیم کام یہی ہے کہ علم الہی کی تعلیم دے دینا، اور جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام یونیورسٹیوں، تمام مدارس سے بڑھ کر جو سند عطا کی وہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم کا لفظ استعمال فرمائے کہ تم سب میں بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین، خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو خود سیکھتے ہیں اور دوسرے کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سند عطا فرما رہے ہیں، یہ ڈگری عطا فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور سند کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، انسان نقد کا سودا کرتا ہے، ادھار کا سودا نہیں کرتا۔ اگر ہمارے اور آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ چیز مجھے نقد میں چاہیے اور یہ چیز مجھے ادھار میں چاہیے، تو ہم نقد کا سودا پہلے کریں گے کہ ہاں نقد میں، نقد جو ہمیں ملے گی چیز اس میں جلدی پیسے مل جائیں گے، ادھار میں دیر سے ملیں گے۔ تو دنیا اور آخرت کا بھی معاملہ نقد اور ادھار کا ہے۔ دنیا نقدی چیز ہے، آخرت ادھار کی چیز ہے۔ تو آخرت کا سودا کم لوگ کرتے ہیں، دنیا کا سودا زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسکول کالجوں کے اندر بڑا رش، مدارس میں کم ہے۔ صبح 7-8 بجے کا اوقات ہوتا ہے تو کوئی پیدل اپنے بچوں کو چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی گاڑیوں میں، کسی کا ملازم چھوڑنے جا رہا ہے، کبھی کوئی پوری نیند ختم کر کے خود اٹھ کے چھوڑنے جا رہا ہے۔ کیوں؟ جناب یہ اسکول پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا تو اس کو شعور آئے گا، اس کا فیوچر بنے گا۔ یہ نہیں پتا کہ اس نے 16 سال پڑھنے کے بعد بھی جو ہے کسی دکان میں کام کرنا ہے، کسی آفس میں کام کرنا ہے۔ نقد کا سودا وہ بھی کھوٹا۔ اور مدارس کی حالت یہ ہے کہ شیطان کا ایسا حملہ ہے، شیطان نے ایسا جو ہے مزاج بنا دیا ہے، نفس نے ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قدم لڑکھڑاتے ہیں، اٹھتے نہیں۔ تو اس لیے عزیزو، آپ یہ مت سمجھو کہ ہم تھوڑے ہیں، کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی طالب علم کو مسجد اور مدرسے میں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے لیے لاتے ہیں تو پھر وہ خود آتا نہیں، لایا جاتا ہے، انتخاب ہوتا۔ 7 ارب کی آبادی میں سے ایک روح کو منتخب کر لینا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے، تو یہ انتخاب ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ اور جس کا انتخاب ہو جائے تو پھر وہ خاص الخاص ہو جاتا ہے، پھر وہ عام بندہ نہیں ہوتا۔ دنیا کی نظر میں بے شک وہ عام ہو، لیکن اللہ اور فرشتوں کی نظر میں خاص الخاص ہوتا ہے۔ پھر اس کے تذکرے ملائے اعلیٰ کے اندر ہوتے ہیں،
فرشتوں کی، انبیاء علیہ السلام 1,24,000 پیغمبروں کی مجلس کے اندر تذکرہ ہوتے ہیں کہ یہ تیرا یا اللہ بندہ ہے، اسے قرآن مجید کی تلاوت کرتا. ہماری اصل تو اوپر ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم یہاں پر تو آپس میں لڑ رہے مر رہے ہیں، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بہنوئی سے، رشتہ داروں سے، ساس سسر، پڑوسی. ہماری اصل تو پیچھے وہاں پر پہنچ چکی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر علیہ السلام تک، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر علماء، بزرگان دین، اسلاف، پھر ہمارے رشتہ دار، باپ دادا جن کے نہیں ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے بچوں سے ہنسی مذاق کرنا یہ مستحب عمل ہے، سنت سے ثابت ہے. بچوں سے لگاؤ، ہنسی مذاق کرنا. ما فعلن یا ابا عمیر ما فعلن غیر والی جو حدیث ہے مشہور. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بچے سے ایسی مذاق کیا، ہنسی مذاق کی. کچھ بچے گھمنڈے ہوتے ہیں، جو جاننے والا ہوتا ہے تو اسی سے جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں، وہ سوال جواب کرتے ہیں. جو جاننے والا نہیں ہوتا تو اس کو جھڑک دیتے ہیں. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مذاق کیا تو اس بچے نے کہا اللہ کرے بابا جی مر جائے. کیا کہا؟ اللہ کرے بابا جی مر جائے. تو مرید تھے قریب کھڑے ہوئے، غصے ہوئے لگی کہ آپ بات کر رہا ہے حضرت سے. تو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو بچہ ہے اور یہ صحیح تو کہہ رہا ہے، یہ تو ہمیں دعا دے رہا ہے کہ اللہ کرے بابا جی مر جائے اور اپنے اصل لوگوں کے پاس چلا جائے جو اصل ہیں، باپ دادا، انبیاء، صحابہ. تو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بات کے اندر بھی مثبت پہلو کو تلاش کر لیتے ہیں. ہمارے جیسا ہوتا ہے تو بچے کو پھر اس کے بعد نہ تو پوچھتا نہ سلام نہ وہی، بچہ جو ہے صحیح نہیں ہے تو ڈائریکٹ بدعا دیتا، مرنے کی بات کرتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی تعلیم جو ہے نا، آپ حضرات اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ الفاظ جو اتارے گئے ہیں نزل علی قلبک، کیا ترتیب رہی ہے، کیا قربانی رہی ہے. ایک نظر آپ تاریخی اوراق پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی پر ڈالیں گے تو آپ کو الگ پتہ جائے گا کہ کس طریقے سے، کس قربانیوں سے ہم تک یہ قرآن مجید پہنچا، یہ دین پہنچا. آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے. اس قلب کو اتنا مضبوط اور اتنا سخت والا بنایا جا رہا ہے کہ جس قرآن مجید کو لینے سے پہاڑ نے انکار کر دیا. پہاڑ نے کہا کہ نہیں، میری سکت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں. وہ پہاڑ پر ایک آیت کو رکھ دیا جاتا، ایک لفظ کو رکھ دیا جاتا تو پہاڑ کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو اتنی طاقت، نورانیت، روحانیت، تقویت عطا کی گئی جو بڑے بڑے پہاڑوں سے مضبوط ہو کہ قرآن مجید کو اتارا جائے تو قرآن مجید کی وہ سکت کو، اس کے بوجھ کو برداشت کر لے. نزل علی قلبک، قرآن مجید میں آتا ہے نا والذی نزل علی قلبک، کہ قرآن مجید کو آپ کے دل پر اتارا. اور کس طریقے سے پھر جب وہ دل پر اترا تو آپ علیہ السلام جس سے کلام کرتے تھے تو وہ دل پر جا کر اثر کرتا تھا.
وہ دل پر جا کے اثر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں خیر و برکت کا باعث ہے وہاں پر یہ حجت بھی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا عذاب سزا کیا عطا کرتے ہیں کہ اس کی دنیاوی زندگی کو، معاشی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ معاشی زندگی یعنی اس کے کاروبار، اس کے رزق، اس کی روٹی، اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جا محنت کر، جا کما، تو اپنی طاقت آزما، میں اپنی طاقت آزماتا ہوں۔ قرآن سے منہ موڑنے والوں کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی وعید اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی روزی روٹی تنگ کر دی جاتی ہے۔ آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، نابینا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کلام کرے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، نابینا ہو۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو نے مجھے یاد کرنے سے منہ موڑا، آج ہم تجھے بلا بیٹھے، اور آخرت کے دن اگر اللہ بلا دے جسے تو تباہی تباہی ہے، جہنم ہی جہنم ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ القرآن حجت لک وعلیک، کہ قرآن قبر میں اور میدان محشر میں یا تو ہمارے حق میں دلیل ہوگا یا ہمارے خلاف دلیل ہوگا، یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بڑی استقامت کی بات ہے کہ پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک مستقل مزاجی سے طالب علم کا آنا، طالب علم مدرسے میں آئے گا تو پڑھے گا، طالب علم کا مدرسے میں آنا، پھر استاد کا مستقل مزاجی سے پڑھانا، اور اس کے گھر والوں کا، سرپرستوں کا طالب علم کو مستقل مزاجی سے بھیجتے رہنا، یہ ایک صرف طالب علم کی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں، صرف ایک طالب علم کی محنت ہے۔ اس کارخانے میں کئی افراد کی محنت کار فرما ہوتی ہے تو بچہ حافظ بنتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا سمجھ بوجھ ہے، اس کو پابندی کروانی ہوتی ہے، تو والدین کی بھی محنت ہوتی ہے، خاص کر ماں کی بڑی محنت ہوتی ہے، باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے، استاد کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ استاد اس کو کس طریقے سے اس کے مزاج کو، اس کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے مطابق چلتا ہے تو وہ بچہ حافظ بن جاتا ہے، اور حافظ بھی ایسا بنتا ہے کہ بے مثال بنتا ہے، جو باادب بھی ہوتا ہے، جو قرآن کی قدر بھی کرنا جانتا ہے، جو استاد کی بھی قدر کرنا جانتا ہے، جو اپنے ساتھیوں کی، جو ساتھ پڑھنے والے ہیں ان کی قدر کرنا بھی جانتا ہے، جو اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بڑوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علم کا نور قلب میں اترے اور ادب نہ ہو، ادب بھی ساتھ میں اترے گا۔ علم الہی کا نور قلب میں اترے اور ادب نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جہاں بے ادبی ہوتی ہے وہاں سے علم کا نور چلا جاتا ہے، الفاظی علم رہ جاتا ہے صرف۔ وہ لفاظ تو کھلائے گا لیکن با ادب نہیں کھلائے گا۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جا کر علماء کرام کی اور ان کے شاگردوں کی مثال، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے طلبہ ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے استاد آ گئے وہ بڑا سے بڑا شیخ الحدیث جوتیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، میری اوقات ہی بنائی میرے استاد نے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ شیخ الحدیث جو بن گیا، یہ محتمم جو بن گیا، یہ ناظم جو بن گیا، یہ مفتی اور یہ مولوی جو بن گیا، یہ خطیب اور امام جو بن گیا، یہ کس کی بدولت بنا کہ استاد نے نظر رحمت کی، نظر کرم کی تو میں یہاں تک پہنچا، ورنہ میری کیا اوقات تھی، مٹی تھا۔
اللہ نے جو چمکایا تو اللہ نے جن کو چمکایا تھا ان کا ادب کیا، اللہ نے مجھے بھی چمکا دی۔ اس لیے عزیز طلبہ کرام، جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، گردان میں، حفظ میں، اس کو غنیمت سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ بڑی کام کی چیز ہے بھائی، یہ دنیا کے اندر بھی بڑے کام کی چیز ہے، آخرت میں بھی بڑے کام کی چیز۔ علم الہی کے اندر کہیں پر بھی آپ دیکھیں، پڑھ لیں کہ دنیا میں بھی کام کی چیز بتلائی ہے، قبر میں بھی کام کی چیز بتلائی ہے، آخرت میں بھی کام کی چیز بتلائی ہے۔ اور صرف یہ ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک طالب علم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی آغوش کے اندر استاد بھی ہے، طالب علم کے ساتھی بھی ہیں، وہ ادارہ بھی ہے، اس کا پڑوس بھی ہے، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ 10 واجب الجہنم افراد جو اس کے رشتہ دار ہوں گے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو بخشوا کر لے جائے گا، یہ ان کی سفارش کرے گا۔ یوں ہی نہیں فرما دیا کہ اس کو تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے آگے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے۔ یوں ہی نہیں فرما دیا گیا کہ بھئی تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یوں ہی نہیں فرما دیا گیا کہ قبر کے اندر یہ سفارش کرے گا، منکر نکیر سے کلام کرے گا، سوال جواب نہیں کرنے دے گا۔ یوں ہی نہیں فرما دیا گیا کہ اگر اس کی موت ہے تو شہادت کی موت ہے۔ یوں ہی نہیں فرما دیا گیا کہ یہ جہاں پر بیٹھے گا وہاں پر نور کے، خیر کے انوار اور برکات جو ہے نازل ہوتے رہیں گے۔ یہ جہاں پر چلے گا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گے۔ تو اس لیے اس قرآن مجید کو، کلام اللہ کو کتاب مت سمجھیں، اس کو الفاظ مت سمجھیں، یہ نور ہی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات، اس کی خیر، اس کے انوارات ہم سب طلبہ کو، اساتذہ کرام کو، ہمارے گھر والوں کو، طلبہ کے گھر والوں کو، اسی طریقے سے ہمارے پڑوس والوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے دشمنوں کو، سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی خیر و برکت سے نوازتا رہے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جو والدین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ہے مزید توفیق نصیب فرمائے کہ بچے کی نگرانی کریں، گردان کے حوالے سے، یاد کرنے کے حوالے سے، روزانہ کی تلاوت 5 سپارے جو حافظ پر لازم ہے کرنے کے حوالے سے، اسی طریقے سے جو ہمارے طلبہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے اور جذبہ عطا کرے کہ یہ بھی سارے طالب علم جو ہے حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، جو عالم بن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں عالم بن رہے ہیں سب کی مدد فرمائے، شیطان اور نفس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عالم باعمل، مفتی، حافظ، قاری، عالم، مفتی باعمل بنائے، مجاہد، مبلغ، محقق، مفکر، دین کا داعی بنائے، دین پر چلنے والا بنائے، اور ان کے ذریعے سے ہم سب کی زندوں کی اور مردوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت مبارک ہو طالب علم کو بھی، تمام اساتذہ کرام، مولوی شبیر صاحب، حافظ ارشد صاحب۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ